ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہیں جس کی وجہ ان کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ ایک تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اب بالکل بند ہوں، اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اب میں جو چاہوں موبائل پر دیکھوں، انٹرنیٹ پر دیکھوں، جس سے چاہوں بات کروں، کمرہ بند ہے، میں اکیلا ہوں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم سے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ہر وقت تم کو دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ رب وہ تمہارا مربی ہے، اس لیے تمہاری نگرانی کرتا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، اسے تم سے محبت ہے، تعلق ہے، اس لیے وہ تمہاری نگرانی کرتا ہے۔ گناہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں جان پائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں نے سب انتظام کر لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی چوری چھپے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور آنکھ تو آنکھ، دل کے اندر، سینوں کے اندر جو چیز تم چھپائے رکھتے ہو وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ جو عمل تم کرو گے وہ کیسے نہیں جانے گا؟ جو تمہارے دل کے یادیں، احساسات، تمنائیں، جذبات، شوق، وہ سب بھی وہ جانتا ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تیسری وجہ، آدمی یہ سوچتا ہے ہم اور آپ، اللہ رحم فرمائے، کہ میں تو بالکل اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، بھول گئے تم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اب جب آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ میرے پاس ہے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ آدمی کو یہ خیال ہو کہ میرے باپ میرے پاس ہے، میری ماں میرے پاس ہے، کیسے وہ گناہ کرے گا؟ انہی چیزوں کی یاد تو بٹھانا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے۔ یہی تو چیزیں ہیں کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ یہی تو چیزیں ہیں جن پر محنت کرنی ہے کہ یہ چیزیں عقیدے میں تو ہیں، لیکن یقین ان کا، استحضار ان کا، یہ دل میں بیٹھ جائے۔ عقیدہ ہونا الگ چیز ہے اور اس عقیدے کا استحضار ہو جانا الگ چیز ہے۔ صرف عقیدہ بالکل کافی نہیں ہے گناہوں سے بچانے کے لیے۔ چوتھی وجہ، اللہ، ہمارے علماء نفسیات نے لکھا ہے، جنہوں نے گہرائی کے ساتھ ہماری نفسیات کا مطالعہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ کیوں تم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے زندگی بھر کے غور و فکر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب انسان ایک ڈھیٹ اور نڈر بن جاتا ہے، بے حیا اور بے خوف بن جاتا ہے، تب پھر گناہ کرتا ہے۔ بعض اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی ڈھیٹ اور بے ادب بن جاتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ تک سے یہ کہنے لگتی ہیں کہ آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، جو کرنا کر لیں، میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کی دوستی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں سے جو میرا رشتہ ہے میں اس کو نہیں توڑوں گا، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ جب کوئی بندہ یا بندی ڈھٹائی اور بے حیائی کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ کہنے لگتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں، میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فانتظر، ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں،
آؤ گے تم ایک وقت میرے پاس. ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید. پھر جو میں پکڑوں گا تو پھر تم چلاؤ گے, چیخو گے, بھاگنے کا راستہ ڈھونڈو گے. این المفر, کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. تم مجھے چیلنج کر رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے. اللہ اکبر. جو جو گناہ میں نے اور آپ نے اب تک کیے ہیں, اللہ نے اگر معاف نہ کیا یا آئندہ کریں گے, اس پر جو گواہ پیش ہوں گے ان کا بھی حال سوچئے. کیسے کیسے گواہ کھڑے کیے جائیں گے. سب سے پہلے فرشتوں کو گواہ بنا کر پیش کیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے ساتھ رہتے ہیں مستقل وہ فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں, اور یہ فرشتے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے. اللہ, ہم نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ کرتے ہوئے دیکھا. چشمدید گواہی اللہ کی عدالت میں سچے گواہ بن کر فرشتے کھڑے ہوں. پھر دوسرا گواہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا, اعمال نامہ. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اللہ اللہ, کیا حال ہوگا اس اعمال نامے کا جو انسانوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا. چیخ چیخ کر انسان روئے گا, دہاڑے گا, کیا کروں میں, کہاں چھپاؤں, میری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی ایسی نہیں ہے جو اس اعمال نامے میں درج نہ ہو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ذرا تصور تو کریں, اگر وہ یہ حشر میرا ہوا تو میرا کیا حشر ہوگا. ایک ایک آدمی ذرا سوچے, خالی سنو مت, تھوڑی دیر سوچو کہ یہ سب سچ ہے کہ نہیں, اعمال نامہ پیش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنی کتابوں میں کہا, نبیوں نے کہا, کیا ہم کو اس کے بعد بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اور پیش ہوگا. فرشتے بھی گواہ, اعمال نامہ بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, لو پڑھو, اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, اپنا اعمال نامہ خود پڑھ, اور آج تو اپنی نفس کا حساب خود لے. دیکھ ہم تیرے ساتھ جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہے تیرے ساتھ. تیسرا گواہ, جو بھی گناہ ہم کریں گے زمین کے کسی حصے پر کریں گے, وہ کمرے میں کریں, سفر میں کریں, حضر میں کریں, بازار میں کریں, فون پر کریں, گفتگو کے ذریعے کریں, آنکھوں کے ذریعے کریں, معاملات کے گناہ ہوں, شرمگاہوں کے گناہ ہوں, بے حیائی کے گناہ ہوں, بے ادبی کے گناہ ہوں, بدتمیزی کے گناہ ہوں, ظلم کے گناہ ہوں, ماں باپ کے ساتھ بے ادبی ہو, بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, کوئی بھی ہوگا تو کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین بولنے لگے گی. اللہ ذرا میری بھی سن لیجئے, بہت دن میں چپ رہی ہوں, میرے اوپر رہ کر اس بندے نے زنا کیا, اس نے جھوٹ بولا, اس نے شراب پی, اس نے یہ بے حیائی کا کام کیا, یہ معاملات کا دھوکہ کیا, ماں باپ کو برا بلا کہا, کسی غریب یتیم کو دھکا دیا, کسی کا دل دکھایا, کسی کا حق مارا, سب کچھ میرے اوپر کیا ہے, میں گواہ ہوں. اتنے بہت سارے عجیب و غریب گواہ جن کو کوئی چپ نہیں کر سکتا, جن کو کوئی خرید نہیں سکتا, جن پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ابھی ان گواہوں سے چھٹی ملے گی کہ اور کہیں اور سے گواہی شروع ہوگی, اور وہ کہاں سے ہوگی؟ ہمارے بدن کے ایک ایک عضو سے. حتی اذا ما جاؤوها
शहिद अलैहिम समअहुम व अब्सारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। जब पहुँचेंगे बंदे वहाँ तो फिर उनके कान गवाही देना शुरू करेंगे। अल्लाह आपने दुनिया में तो हमको बोलने की इजाज़त नहीं दी, इस बंदे को आपने कान दिए थे, हमें इस बंदे का बदन का हिस्सा बनाया था कि आपकी हम तो सना सुने, कुरान सुने, दीन की बातें सुने, यतीमों की आवाज़ और चीख पुकार सुने, मगर आपके इस बंदे और बंदी ने हमको इस्तेमाल किया म्यूज़िक सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, गीबत सुनने के लिए, इल्ज़ाम तराशियाँ सुनने के लिए। ये कान गवाही दे। समअहुम व अब्सारुहुम, कानों की गवाही मुकम्मल होगी तो आँख गवाह बनकर खड़ी। क्या होगा? बेबसी का आलम, मेरी आँख बोल रही है मेरे खिलाफ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह लाखों लाख मर्तबा इस इंसान ने मुझे इस्तेमाल किया ना महरम को देखने के लिए, तस्वीरों को देखने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आपने मुझे इसका ताबे बना दिया था, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। आज आपने मौका दिया है इंसाफ के दिन कि मैं भी कुछ अपना दर्द दिल कहूँ तो मैं कह रही हूँ। व जुलूदुहुम, इस आयत में फरमाया और इंसान के बदन की खाल, उसके बदन की खाल गवाही दे। कितना हमने आखिरत के दिन को आसान समझ रखा है। क्या हो रहा है? आखिरत की तफसीलात याद नहीं रहती, आखिरत की वजह से कोई दिल में खौफ नहीं पैदा होता। एक दिन ऐसा आने वाला है, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जिस दिन हम इंसानों की ज़ुबानों पर तो लगा देंगे मोहर कि बहुत बोल चुके तुम, अब चुप रहो, अब तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं है, अब बदन के दूसरे आज़ा बोलेंगे। क्या होगा? वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, और अल्लाह ताला फरमाएंगे अब लोगों के हाथ बोलना शुरू करेंगे। अल्लाह, इस बंदे ने हमें इस्तेमाल किन गंदे कामों के लिए किया, किस नाजायज़ सौदों के लिए किया। हमको आपने इसके हवाले किया था, इसके बदन में हाथ बनाए थे आपने कितने अच्छे कामों के लिए, और इसने कहाँ कहाँ हमको इस्तेमाल कराया। आज हम आपको बताते हैं क्या किया इसने। वो तशहदु अर्जुलुहुम, और पैर गवाही देंगे। एक आयत में जिक्र है कान का, आँख का और खालों का, और एक आयत में जिक्र है हाथों का और पैरों का। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस गफलत से छुटकारा अता फरमाए। मौत और आखिरत याद रहे तो गुनाहों को छोड़ना आसान हो जाता है।